پاکستانی سیاست کے باب میں ایک ایسا باب بھی ہے جس میں سیاسی شخصیات کے اجتماع پر حملوں کی تاریخ درج ہے۔ ان میں ایک صدر، 3 وزرائے اعظم اور ایک چیف جسٹس پاکستان پر حملہ بھی شامل ہے۔ بینظیر بھٹو وہ واحد سابق وزیر اعظم تھی جن پر 2.5 ماہ کے اندر 2 حملے ہوئے۔ ایک حملے میں فائرنگ سے ان کی جان ہی چلے گئی۔ سیاسی اجتماعات میں قاتلانہ حملے کے علاوہ سابق صدر، 2 وزرائے اعظم حملے میں بال بچے۔ 2 وزرائے اعظم پر ایک ہی شہر اور ایک ہی مقام پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہ دونوں وزرائے اعظم راولپنڈی میں کمپنی باغ جو کہ موجودہ لیاقت باغ میں ہلاک ہوئے۔ ایک وزیر اعظم جلسے کے دوران اور دوسرا جلسے کے اختتام پر گولی کا نشانہ بنے۔ ملکی تاریخ کسی جلسے یا سیاسی اجتماع پر پہلا قاتلانہ حملہ قیام پاکستان کے 4 برس بعد ہوا جب ملک کے پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان پر گولی چلا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ میں پیش آیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اس وقت گولی چلائی گئی جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ سابق صدر جنرل ایوب خان ملک کے پہلے صدر تھے جن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ صدر جنرل ایوب کو 8 نومبر 1968 کو پشاور یونیورسٹی میں خطاب کے دوران فائرنگ کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، تاہم صدر ایوب اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو 8 برس کے جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس آئیں تو ان کے استقبالیہ جلوس پر خودکش حملہ ہوا۔ یہ دھماکہ بینظیر بھٹو کے ٹرک سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ بینظیر بھٹو تو اس انتہائی خطرناک حملے میں محفوظ رہی، لیکن جلوس میں 139 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے۔ لگ بھگ 2.5 ماہ کے بعد 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئی۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے کے فوری بعد ہوا۔ بینظیر بھٹو جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس جا رہی تھی جب وہ قاتلانہ حملے کا نشانہ بنی اور جان کی بازی ہار گئی۔ بینظیر بھٹو لیاقت علی خان کے بعد دوسری وزیر اعظم تھی جو کمپنی باغ میں ایک جلسے میں ہلاک ہوئی۔ لیاقت علی خان کی ہلاکت کے بعد کمپنی باغ کا نام وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام پر لیاقت باغ رکھ دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی سیاسی سرگرمی کے دوران زخمی ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران 3 نومبر 2022 کو پنجاب کے ضلع وزیرآباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے دوران عمران خان کے پاؤں میں گولی لگی، جبکہ ان کی جماعت کے سینیٹر فیصل جاوید اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا کے صاحبزادے احمد چٹھا سمیت 13 افراد زخمی ہوئے۔ 2007 میں وکلا تحریک کے دوران اسلام آباد میں بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ 17 جولائی کی شام اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں ہونے والے وکلا کنونشن کے پنڈال کے قریب ہونے والے دھماکے میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری بال بچے تھے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری اپنی معطلی کے دوران ایک جلوس کی شکل میں وکلا کنونشن میں خطاب کے لیے جا رہے تھے اور ان کا قافلہ جلسہ گاہ سے کچھ فاصلے پر تھا جب پنڈال میں بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 80 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ اس بم دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کے اسرار شاہ بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بشیر احمد بلور بھی ایک سیاسی سرگرمی کے دوران خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خودکش حملہ 22 دسمبر 2010 کو ایک ریلی کے دوران ہوا۔ اس میں بشیر بلور کے علاوہ ریلی میں شریک دیگر افراد بھی ہلاک ہوئے
جبکہ بشیر احمد بلور کے بھائی غلام احمد بلور اس حملے میں محفوظ رہے۔ خیبر پختونخوا میں ہی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ 2 سیاسی اجتماعات کے دوران خودکش حملے میں محفوظ رہے۔ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز پر 30 جولائی 2004 کو ان کی انتخابی مہم کے دوران ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ شوکت عزیز فتح جنگ میں انتخابی مہم کے ایک جلسے سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا۔ شوکت عزیز اس حملے میں نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اسی حلقے سے رکن قومی اسمبلی بنے اور پھر وزیر اعظم کے عہدے کے لیے چن لیے گئے۔ سیاسی اجتماع کے علاوہ سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف پر اس وقت حملے ہوئے جب وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ سابق صدر جنرل مشرف پر پہلا حملہ راولپنڈی کے جنڈا چیچی پل پر ریموٹ کنٹرول بم سے کیا گیا تھا، لیکن ہم اس وقت پھٹ نہ سکا جب گاڑیاں پل سے گزر رہی تھی۔ 10 دن بعد سابق صدر پرویز مشرف پر 25 دسمبر کو دوسرا حملہ کیا گیا اور انہیں خودکش حملے کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حملے میں صدر جنرل پرویز مشرف بال بال بچ گئے۔ نواز شریف پر بھی اس وقت حملہ ہوا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں وہ لاہور کے نواحی علاقے جاتی امرہ میں واقع اپنی رہائش گاہ کی جانب جا رہے تھے کہ ان کے راستے میں ایک پل کے نیچے رکھا گیا بم ان کی گاڑی گزرنے کے بعد پھٹا اور اس طرح وہ محفوظ رہے۔